إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی تیاری میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ فتنوں کی کثرت اس قدر زیادہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ہر طرف ایک نیا شوشہ، ایک نیا فتنہ، ایک نئی بات، ایک نیا نئی شیطانی عجیب سے عجیب معاملات۔ کس پہ گفتگو کریں، کس کو چھوڑیں؟ کوئی شخص جو ہے وہ کربلا کے مسئلے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے اپنے علماء وہ اس مسئلے میں مصروف ہے جی یزید کو گالی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ لو جی، کوئی کہتا ہے جی اس کو گالی ضرور دو، کوئی کہتا ہے جی نہیں جی گالی نہیں دینی، ذرا خاموش رہو۔ نہیں جی کیوں خاموش رہو، گالی دو، اس کو گالی دو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسئلہ فدق اٹھاتا ہے جی بھی ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں کیا، وہ لینے گئی تھی اپنا حصہ، ان کو ملا نہیں۔ اب فدق کے مسئلے پہ گفتگو کریں، اس کو سلجھائیں تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لو جی یہ خلافت تو علی کا حق تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر کیسے لے گئے؟ وہ جو جی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، لو جناب یہ خلافت لے اڑے، اور یہی نہیں پھر عمر بھی لے اڑے، پھر عثمان بھی لے اڑے۔ اچھا جی اس مسئلے سے جان چھڑائیں تو جناب ایک نیا شوشہ، ایک نیا فتنہ ابو ریہ نامی ایک خبیث انسان نے شروع کیا تھا صحابہ پر تان کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ تو اس وقت ایک سلمان ندوی نامی ایک ہندوستان کا ایک خبیث آدمی، اس نے شروع کیا جی ابو ہریرہ حدیثیں کھا گئے۔ کوئی کہتا ہے جی قرآن کھا گئے، یہ نیا فتنہ اٹھا جی ابو ہریرہ حدیثیں کھا گئے جی۔ تو اس پر گفتگو کریں،
اس مسئلے کو سلجھائیں، اس کا لوگوں کو بتائیں۔ وہ کہتا ہے جی یہ صفین میں کیا ہوا تھا، یہ جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، یہ فلاں کیا ہوا تھا۔ یعنی فتنوں کی کثرت اتنی کہ آپ ان کے پیچھے ان کو جواب دیتے دیتے آپ پاگل ہو جائیں۔ تو میں نا یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا، تو جیسے نے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسئلے کو سمجھنا، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بات اصل سمجھائیں گے کہ اصل بات ہے کیا، اصل رولا ہے کیا، اور ان فتنوں سے ہم نے جان کیسے چھڑانی ہے، اور ان فتنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ ہر ایک کے پیچھے جائیں۔ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی، ایک سیانے کی بات، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ رستے میں کھڑے ہو کے ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ اپنی منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی اس کو پتھر ماریں گے، کبھی اس کو ماریں گے، کبھی اس کو چپ کروائے گا، بھئی کس کس کو چپ کرواؤ گے، کس کس کو جواب دو گے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا یہ ہے کہ جناب والا اللہ رب العزت نے ہم کو بھیجا کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ فتنے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ان کے سوالات یا ایک دو سوال ہوں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ فلاں کو مطمئن کر لے، کوئی انکار حدیث کرتا ہے، کوئی انکار قرآن کرتا ہے، کوئی انکار نبی کرتا ہے، کوئی انکار، مطلب ان کا کبھی اس میں فتنہ کبھی اس میں فتنہ۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی کیا اس لیے ہے کہ ہم جناب سب لوگوں کو جواب دیتے پھریں، سب لوگوں کو مطمئن کرتے پھریں، کوئی ادھر سے سوال اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، تو ہماری زندگی تو انہی میں کھپ جائے گی، ہم تو اپنی زندگی کا مقصد بھول جائیں گے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں بھی اللہ تو نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں ہمیں بتا ہم کریں کیا، ہم کس طرح ان معاملات سے نپٹیں، تو ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، کہ ان لوگوں کے پیچھے لگنے کے لیے پیدا کیا تھا، کہ تم اس کے پیچھے لگو، اس کے پیچھے لگو، اس کی بات سنو، اس کا اگلا ہوا جو ہے وہ نوالا چباؤ، اس کی کہہ کی ہوئی چاٹو۔ یہ تمہارا مقصد ہے، تمہارا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ اپنی عبادت اور اپنے مقصد کی طرف دھیان دو، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ باتیں سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، دل میں تنگی آتی ہے، دل میں پریشانی آتی ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں، اور یہ لوگ ہیں کون جو ان پہ باتیں کرنے والے؟ تو نا میں یہ سوچ رہا تھا تو اللہ کی آیت وہ میرے سامنے آ گئی، سبحان اللہ، کہ یہ تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ سے عظیم ہستی جن کو دیکھ کے یہ صحابہ بنے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، اور اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے مرتبے پر حامل، سب سے اونچے مرتبے کی حامل جو ہستی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ لواء الحمد سے نوازیں گے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جس کے ہاتھ میں اللہ شفاعت دیں گے، ان کے بارے میں ایک کائنات کا بدترین انسان اٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے۔ تو ایسی عظیم الشان ہستی کے بارے میں ایسے کمینے انسان ایسے ایسے لفظ بولیں تو پیغمبر کی ذات پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ کے مزاج پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ کے دل پہ کس قدر چوٹ لگتی ہوگی۔ اور یہ جب اللہ رب العزت نے پیغمبر کی یہ حالت دیکھی اور یہ آپ کی پریشانی دیکھی کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، یہ باغ کے جہنم کی طرف جاتے ہیں، میں ان کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، یہ
جو ہے یہ جہنم میں بھاگ کر جا رہے ہیں، میں ان کو روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہوں، یہ اندھیروں کے پجاری ہیں، میں ان سے مانگتا کچھ نہیں ہوں بلکہ ان کو اللہ کی رحمتیں ان کے سپرد کرتا ہوں، تو میرے بارے میں یہ کچھ بولتے ہیں، مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں۔ تو اس پریشانی کو دیکھ کے، اس تنگی کو دیکھ کے اور اس حالت کو دیکھ کے اللہ نے وحی نازل فرما دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے پیغمبر تو کیا سمجھتا ہے، ہم ناواقف ہیں، ہمیں علم نہیں ہے تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے، تیرے دل پہ کیا کیا وارداتیں ہوتی ہیں، آپ کے سینے پہ کس قدر تنگی پیدا ہو جاتی ہے جب یہ ایسے ایسے الفاظ آپ کے بارے میں بولتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ ان کی باتیں سنیں، اور جب پریشان ہو تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، ان کو جواب نہیں دینا بلکہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ جب آپ کو پریشانی آئے، آپ کو تنگی آئے، تو رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت شروع کر دیجئے یہاں تک کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے، زندگی کے ختم ہونے تک اپنے رب کی ہی عبادت کرتے جائیے۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں، ایک ایک چیز کا اس میں کوئی شک نہیں، ان کا جواب دینا، ان کا یہ علماء کے کام ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم بھی کریں، لیکن یہ ہماری زندگی کا ہدف نہیں بن جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک انسان ہمیں زندگی میں تھکا دینا چاہتا اور ہم واقعی تھک جائیں، وہ ہمیں بھول بھلیوں میں ڈال دینا چاہتا اور ہم واقعی اس کے پیچھے چلے جائیں، جس طرف وہ ہمیں لگائے ہم اس طرف لگ جائیں، نہیں، بلکہ وہ جو کہتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کہتا رہے، اس کا جواب دینا علماء دیں اور ہم علماء سے اخذ کر کے آگے اس کو پہنچائیں، لیکن یہ ہمارا مقصد حیات ہی نہیں بن جانا چاہیے کہ صرف ان کے پیچھے ہی لگ جائیں اور اپنے رب کی عبادت کو بھول جائیں، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کو بھول جائیں، اور اللہ رب العزت نے جس کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم ضائع کر بیٹھے۔ اور اسی لیے ان فطروں کے دور میں عبادت کرنا، اور ان فطروں کے دور میں جب ہر طرف سے مشغولیت انسان کو آ رہی ہو اور انسان کے ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہو، نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہو اور ان کو اللہ کے دین کی طرف سے کھینچ کے ان کو دنیا کے فتنوں میں الجھایا جا رہا ہو، ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی عبادت رکھنے کا اتنا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ ایک وقت آئے گا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، تو ان دنوں میں جو شخص عبادت اللہ کی کرے گا اس کو میری طرف ہجرت کا اجر مل جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا خوبصورت اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کیوں کہ فتنوں کے دور میں نبی علیہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا اجر، پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا اجر کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ جس طرح ہجرت کرنے والوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل و عیال، اپنا وطن سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کی طرف ہجرت کی، جہاں آپ نے ہجرت کی، تو اسی طرح فتنوں کے دور میں جو شخص لوگ اپنے مال کو بچانے میں لگے ہوئے، اپنے اہل و عیال کو بچانے میں لگے ہوئے، اور انہی چیزوں کی طرف سب کی توجہ ہے، لیکن یہ سب کو چھوڑ کے پیغمبر کے طریقے کی طرف چل پڑتا ہے اور پیغمبر کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ زندگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس کے لیے کیا ہے، اپنے اہداف مقرر کریں کہ زندگی میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ہدف کے بغیر جی رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم صبح اٹھتے کس لیے ہیں اور رات سوتے کس لیے ہیں، ہماری زندگی بالکل فضول ہے، جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ اپنی زندگی کے اہداف بنائیں۔ مثلا یہ اہداف 3 طریقے کے ہو سکتے ہیں۔
ایک چھوٹے ہدف جسے ہم دنیاوی ہدف کہہ سکتے ہیں، مثلاً کہ ہم نے اپنے رزق کا بندوبست کرنا ہے، اپنے بچوں کے رزق کا بندوبست کرنا ہے، خود تعلیم حاصل کرنی ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے یا اس عمر میں ہے، اور پھر شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بچوں کی تعلیم ہے، گھر بنانا ہے، کاروبار سیٹ کرنا ہے، یہ سارے یہ ایک چھوٹا سا ہدف ہے، اور اس ہدف کو بھی بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو بھی ہدف نہیں بنایا، صبح اٹھتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ بس یہ آج کی روٹی مل جائے، وہ کسی طریقے سے حاصل کر لے، یہ بھی ہدف نہیں ہے۔ یہ چھوٹا ہدف، اس چھوٹے ہدف کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے اگلا ہدف آسانی سے حاصل کر سکیں، اور وہ اگلا ہدف اس سے بڑا ہے، اور وہ اس سے بڑا مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہم یہ کھائیں پیئیں کیوں؟ یہ کمائی کریں کیوں؟ یہ گھر بنائیں کیوں؟ دنیا میں راحت و سکون کیوں حاصل کریں؟ تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنی نماز پڑھ سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، حج کا اللہ موقع دے وہ کریں، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے۔ یہ درمیانہ ہدف ہے، اور درمیانے ہدف کا مقصد کیا؟ جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا، اور وہ مقصد ہے اللہ کی رضامندی، جنت کا حصول، اور جنت میں رب کا دیدار ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اور اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں کہ زندگی ہماری کس لیے ہے۔ یہ مختصر آج ختم ہو جائے یا کل ختم ہو جائے، کوئی جوانی میں چلا جائے تو تب بھی کامیاب ہو، بڑھاپے میں چلا جائے تو تب بھی کامیاب ہو، کسی حالت میں اس دنیا میں جائے تو اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے والا رستہ طویل بہت ہے، اور ہم کبھی بھی زندگی میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقصد منزل تک پہنچنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے ہماری زندگی اس حالت میں گزرے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے ہماری رفتار کچھوے کی طرح سستی کیوں نہ ہو، لیکن دن بدن ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اپنی جنت کے حصول کے لیے محنت کرتے جائیں۔ کل سے آج بہتر ہو، اور آج سے آنے والا کل ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ زندگی کے یہ اہداف ہوں، اور یہ ہمارا مقصد ہو کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لوگوں دوڑو، اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ وسارعوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ اہداف ہونے چاہیے تمہارے کہ کوئی نیکی میں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، میں نیکی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اگر اس نے مجھ سے زیادہ عمل کیا ہے تو میں اس سے زیادہ عمل کروں، نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچوں اور اس کو دبانے کی یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ جنتوں کی طرف ہماری دوڑ ہونی چاہیے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح چوڑائی ہے، کہ جس طرح ایک زمین اور آسمان مکمل ملے تو جنت کا ایک حصہ بنتا ہے، ایک ادنا حصہ اس کی چوڑائی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کہ عرضھا کا عرض السماء والارض، کہ جنتوں کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ کیا اس کا مقصد کہ کیا جنت اتنی ہے جتنی زمین و آسمان ہے؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ماپنے کے ہمارے پیمانے ہوتے ہیں نا، ہم فٹوں سے ماپتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے کوئی انچوں سے ماپی جاتی ہے اور کوئی میٹروں سے ماپی جاتی ہے، جنت کا ادنا پیمانہ پوری زمین ہوگی۔ جنت کو ماپا جائے گا نا، اس کا ایک حصہ وہ کم از کم ایک زمین جتنا، پھر اس کو دگنا کیا جائے گا زیادہ، دوسری زمین جتنا، تیسری زمین جتنا، اس طرح زمین کو جنتوں کو ماپا جائے گا۔ یہ ہے، اس کی طرف ہماری دوڑ ہونی چاہیے، اس کی طرف ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اس کی طرف جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو ابرار ہے، نیکوکار ہے، وہ جنتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تکیوں پر بیٹھے ہوئے اپنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
ان کے چہرے اس قدر رونق افروز ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے اثرات ان کے چہروں سے نظر آئیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، رحیق المختوم جس پہ مہر مسک کی لگی ہوگی، اس سے ان کو پیالے پلائے جائیں گے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں ایک دوسرے کا دنیا میں مقابلہ کرنے کی بجائے اس جنت میں داخلے کے لیے مقابلہ کرو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سمجھو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ رب العزت ہم سے کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھا جائے گا ہم سے کہ جناب والا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جناب تم نے یزید کو گالیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کیا جناب فدق کا کیا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ، اور جناب یہ آج ایک نیا مسئلہ۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان ماضی کے جو واقعات ہیں ان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم ان کو تلاشیں اور ان کے بارے میں بحث و تمہیس میں مصروف ہو جائیں؟ کیا یہ ہمارا دین ہے؟ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا دین ہی یہ ہے، کچھ لوگوں کا دین ہی یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ماضی کی باتوں کو اچھالنا، یعنی انہوں نے اللہ کے احکام کا پتہ نہ پیغمبر کے احکام کا پتہ، بس وہ ہر وقت ان کا رونا، ان کا پیٹنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا صرف تنقید ماضی پر۔ اور تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ان کے اعمال کو پھپولنے کی ان کے اعمال کو ٹٹولنے کی بجائے تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، اللہ نے تم سے کیا پوچھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کسی شخص کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، اس کے بعد فرشتے آ کے 3 سوال کریں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون تھا۔ یہ کوئی شخص اپنے علم کے مطابق جواب نہیں دے سکے گا، اپنے عمل کے مطابق جواب دے گا۔ دنیا میں کتنا ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہو، اس نے دنیا جہان کی کتابیں رٹی کیوں نہ ہو، یاد کیوں نہ کی ہو، اس کو چاہے قرآن پورا حفظ ہو، اس کو کتب 6 بخاری مسلم ساری یاد ہو، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اگر اس کا قرآن پڑھنے کا مقصد اور بخاری و مسلم پڑھنے کا مقصد، ذخیرہ احادیث کو پڑھنے کا مقصد اس پر تنقید کرنا ہے اور اس میں سے کیڑے نکالنا ہے، تو اس علم کے مطابق وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ جواب کون دے سکے گا؟ جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، چاہے وہ ایسا چٹا ان پڑھ ہے، اس کو ایک حرف بھی دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، لیکن رب کی عبادت میں مخلص ہے، اس کی توحید خالص ہے۔ من رب کا جواب ربی اللہ، بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ جاری فرما دیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا تھا، جس کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور جس نے ان کو پیغمبر نہیں سمجھا، ان کے طریقے کو اپنا طریقہ نہیں بنایا، اس کو اس کا جواب قطعاً نہیں آ سکے گا۔ وہ کہے گا لوگ کہا کرتے تھے میں نے بھی کہہ دیا۔ کہا جائے گا لوگوں کے کہنے کا نہیں، تم سے پوچھا جا رہا ہے تم کیا کہتے ہو۔ لیکن جو مومن ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہوا رسول اللہ، ہوا عبد، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میرے بھائیو، ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرو، اس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ تو قبر میں سوال ہوں گے اور روز قیامت کے سوال ہونے والے۔ جامع ترمذی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور اس وقت تک اس کے قدم گڑ جائیں گے، ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، یہ جو عمر دی تھی یہ کہاں تم نے صرف کی ہے؟ کیا فتنوں میں سوال اٹھانے پہ، صحابہ پہ سوال اٹھانے میں، احادیث پہ سوال اٹھانے میں، قرآن و حدیث پہ سوال اٹھانے میں، یا قصوں پہ یا پرانے واقعات کو جو تم نے ٹٹولنے میں اپنی زندگی گزاری تھی؟ زندگی میں نے اس مقصد کے لیے دی تھی، ان عمرہ فیما افنا، یہ جو میں نے عمر دی تھی یہ کہاں تم نے صرف کی؟ وعن علمہ فیما فعل فیہ، جو علم تیرے پاس آیا، قرآن تیرے پاس آیا،
پیغمبر کی احادیث تیرے پاس ہے، اس کے بعد اس میں کیا عمل کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَ، جو میں نے مال دیا تھا پہلے یہ بتاؤ مال کمایا کیسے تھا؟ وہ حلال سے، حرام سے، چوری ڈکیتی دھوکہ فراڈ سود غبن سے، یا حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے؟ اور پھر وَفِيمَ أَنْفَقَ، یہ مال پھر خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ حرام کاموں میں کہ حلال کاموں میں؟ میری فرما برداری میں یا میری نافرمانی میں؟ وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، یہ جو میں نے جسم دیا، یہ آنکھیں کہاں کس چیز کو دیکھا، کانوں سے کیا کیا سنا، زبان سے کیا کیا بولا، اپنے جسم کو کہاں لے کے گئے، کہاں کہاں سفر کیے، کہاں کہاں چلتے رہے، کس کو پکڑا، کس کو چھیڑا، کیا کیا اس جسم سے؟ یہ جب تک کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے، اس بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوال ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ان سوالوں کی تیاری کیجئے اور اس مقصد کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عزیزان گرامی، مکہ میں مسلمان بڑی ہی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ جب تک مکہ میں رہے پریشان رہے، اور جو خاص طور پر کمزور مسلمان تھے ان کی حالت یہ ہوتی کہ کسی کو مارا جاتا، کسی کو پیٹا جاتا، کسی کو پتھروں پہ لٹایا جاتا، اور کسی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ زندگی ان کی اس قدر اجیرن اور تنگ کر دی گئی کہ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو دیکھو، ان کو چیر دیا گیا، آریوں سے کاٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی پیغمبر حتیٰ کہ ان کے خود کہہ اٹھے کہ متى نصر اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ ان حالات میں قرآن مجید میں ایک صورت نازل ہوئی جس کا نام تھا سورۃ المؤمنون۔ سورۃ المؤمنون، اس صورت کی ابتدا کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کی زندگی اجیرن ہو، جس کو پتہ نہیں میں باہر نکلوں میں واپس آؤں یا نہ آؤں، جس کو اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہ ہو، اور چاروں طرف سے دشمن اس پہ حملہ آور ہو، اس کو کہا جائے تو کامیاب ہو گیا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اصل بات یہ تھی کہ یہ مومن جو تھے ان کا مقصد دنیا تھا ہی نہیں کہ دنیا آسان ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اصل مقصد کو سمجھتے تھے کہ اصل کامیابی وہ کیا ہے؟ اصل کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے مومنوں نے اس آیت کو سمجھا اور اپنے سینے سے لگایا، اور پھر ان کی زندگی ایسے ہی گزری۔ مثال کے طور پر حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مدینہ کا واقعہ ہے۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے جی کہ آپ مدینہ میں لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری طرف بھیجیں جو ہمیں دین سکھلائیں، ہمیں اللہ کا کلام بتلائیں، وہ ہمیں آپ کا فرمان بتلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بہترین قراء، 70 حفاظ کرام جو حدیث کا بھی علم رکھنے والے اور قرآن کا بھی علم رکھنے والے، 70 جید علماء اس امت کے،
آپ نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کو جا کے دین سکھلاؤ۔ ان لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ آگے جا کے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آگے جا کے انہوں نے ان سب کو گھیر کر شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک تھے حرام بن ملحان۔ تو یہ شہید کرنے سے پہلے ان کو خطرہ محسوس ہوا، تو یہ ان کے پاس گئے۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا جی میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا ارادے ہیں۔ جب ان کے سامنے گئے تو ایک شخص نے، یہ سامنے کس سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے نیزہ ایسا پیٹ میں مارا، وہ پیٹ سے پیچھے سے مارا اور وہ آگے سے آر پار ہو گیا۔ اچھا، تو جیسے ہی نیزہ آر پار ہوا ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، وہ لفظ کیا تھا؟ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی زندگی ختم ہو رہی ہے، پتہ چل گیا میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بے اختیار منہ سے وہی انسان کے لفظ نکلتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہو۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات، مثال کے طور پر سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ نالیوں والے وہ ان کو شہید کیا گیا۔ ایک واقعہ تھا ایک بچے کا کہ جس کو لوگوں نے جادو سکھانے کے لیے بھیجا، لیکن اس نے جادو کے بجائے اللہ کا دین سیکھ لیا، تو پکڑا گیا، بادشاہ قتل کرنے لگا۔ 2 کوششیں اس نے قتل کرنے کی کہ وہ ناکام ہوا، ناکام ہو اپنی دونوں کوششوں میں۔ بادشاہ پریشان، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے قتل ہو سکتا ہوں، میں کیسے قتل ہو سکتا ہوں۔ تو ایسا کرو، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، مجھے باندھو، اور مجھے باندھ کے ایک تیر لو اور کمان لو، اور تیر چھوڑنے سے پہلے کرو بسم اللہ رب ھذا الغلام، میں اس تیر کو اللہ کے نام پہ مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ اتنا گھبرایا ہوا تھا اور اتنا اکتایا ہوا تھا، اس نے ایسے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کے مارا، وہ تیر مارا، بچے کے حلق سے پار ہوا، بچہ شہید ہو گیا اور ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اب اندازہ کریں اس بچے نے اپنی جان قربان کرنے میں اپنی